پہلا کام جو اس وقت مجھے اور آپ کو ضرورت ہے نا اس شب قدر کے اندر، وہ یہ کہ اندر کی بت کو توڑیں اور کہیں کہ میں کچھ نہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اچھا ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، دنیا کی بدترین بیماری، کوئی بھی جسمانی بیماری لے لیجئے، کوئی بھی روحانی بیماری لے لیجئے، دنیا کی بدترین بیماری ایروگینس ہے۔ دنیا کی بدترین بیماری، ایروگینٹ کا کوئی علاج نہیں ہے، متکبر انسان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دنیا کی ہر بیماری کا ایک علاج ہے، جھوٹے کا علاج ہوتا ہے، غیبت کرنے والے کا ایک علاج ہوتا ہے، لیکن متکبر کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ خدا اس کے دماغ میں فرعون کی طرح ایک مچھر بھیجے جو اس کو یاد دلائے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا علاج یہ بنتا ہے، سب سے پہلے اپنے اندر کے سارے بتوں کو توڑ لیں، اس اعتراف کو خدا کے سامنے لے آؤں، خدا کچھ نہیں، پہلا کام۔ دوسرا کام، سوچیے کہ اگر سارے گناہوں کو خدا جمع کر بیٹھے تو میرے پاس کیا ہے؟ ٹھیک ہے میں نے بہت محنت کی ہے، میں بڑا پاکیزہ آدمی ہوں، میں سب کچھ ہوں، صرف خدا اتنا کرے جتنے بھی گناہ کیے نا سب کو جمع کرنا شروع کر دے، کیا ہے میرے پاس پھر؟ کتنے اعمال سے ان گناہوں کی سیاہی کو دھوؤں گا پھر؟ کیا ہے میرے پاس؟ ایک کسی عارف نے خواب کے اندر دیکھا، خواب میں لوگ بعض چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں مکاشفے کے طور پر، تو اس نے دیکھا جیسے میدان حشر ہے، سب لوگ پھلوں کے ٹوکرے کی طرح نام اعمال اپنے سر پہ رکھ کے لے کے آئے، تو اس نے دیکھا کہ ٹوکرا بڑا ہے دوسروں کے ٹوکروں کے مقابلے میں، تو اس نے کہا چلو میرا کام نکل جائے گا، دوسروں کا ٹوکرا چھوٹا ہے میرا ٹوکرا بڑا ہے۔ تو وہ جو چیک پوسٹ کے اوپر لے کے آئے تو وہاں پہ فرشتے کھڑے تھے، انہوں نے کہا ٹوکرا ہٹاؤ، کھولو اس کو، دکھاؤ کیا ہے اس کے اندر۔ اس نے کپڑا ہٹایا تو بہت سارے پھل میوے اس کے اندر رکھے تھے۔ اس نے ایک میوہ اٹھایا، اس نے کہا اوپر سے تو اچھا ہے، اندر سے ہی دیکھو کیڑا لگا ہوا ہے اس میں، بیکار۔ اس نے ایک پھینکا، اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ٹوکرا بہت بڑا ہے، ایک ہی تو پھینکا ہے، باقی بھی تو اتنے ہیں ابھی۔ ایک ایک اٹھایا، اس نے کہا یہ دیکھو خود پرستی نظر آ رہی ہے اس کے اندر، یہ دیکھو اس میں غرور نظر آ رہا ہے، یہ دیکھو اس میں تکبر نظر آ رہا ہے، یہ اس میں ریاکاری نظر آ رہی ہے، یہ مال حرام نظر آ رہا ہے۔ سارا ٹوکرا خالی ہونے لگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب میں ٹوکرا لے کے آ رہا تھا نا تو میں مضبوط قدموں سے یوں چل کے آ رہا تھا، جب اس نے ٹوکرا خالی کیا نا تو میں اس کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا دیکھ مجھ پہ رحم کر، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہی تو ہے، اور کیا ہے میرے پاس، مجھ پہ رحم کر۔ خدا صرف یہ کرے کہ میرے گناہوں کو جمع کرے، اور ایک اور کام کرے، آہستہ آہستہ لوگوں کو دکھانا شروع کر دے میں کون ہوں، کیا ہے میرے پاس۔ جو میں نے گناہ جمع کیے میں اپنی زندگی کے اندر، ان سب کو بھی دکھا دے اور میری عبادتوں کو بھی دکھا دے۔ لوگ عبادتیں دیکھیں گے یا میرے گناہ دیکھیں گے؟ گناہ دیکھیں گے، اس کے بعد مجھے سلام بھی کریں گے۔ بہت مضبوط ایک عنوان ہے، وہ یہ کہ خداوند متعال نے اپنی رحمت سے پردہ ڈالا ہوا ہے، اسے چاک مت کرو، اسے چاک مت کرو۔ اچھا اس پردے کی مضبوطی کے لیے کیا کریں؟ اعتراف کرو۔ اچھا متکبر انسان سے اعتراف نہیں ہوتا ہے، مصیبت ساری یہ ہے، متکبر انسان سے اعتراف نہیں ہوتا۔ ہم تو متکبر نہ بنے، الحمدللہ، اعتراف کر لیں۔ سب سے پہلے اپنے اندر کے بت کو توڑیں، میں کچھ نہیں ہوں بھائی، مجھے پتہ ہے میں کچھ نہیں ہوں، میں بہت ذلیل ہوں، میں بہت حقیر ہوں، میں خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، اس کو قبول کر لیں۔ اس کے بعد آ کر بیٹھیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، کیا کیا گناہ کر کے آئے ہو۔ 1 سال کے گناہ کافی ہوں گے ہمیں کہیں سے کہیں بدبختی میں ڈالنے کے لیے، پوری زندگی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، 1 سال کے گناہ ہی کافی ہوں گے۔ اصل اگر ان اسٹینڈرڈز پہ جا کر دیکھیں نا تو ہماری بہت ساری عبادتیں سوائے گناہ اور اہانت کی کچھ نہیں ہیں۔ میں اگر نماز میں کھڑا ہوں، خدا پہ توجہ نہیں دے رہا، دنیا کی اعلیٰ بلا کو سوچے جا رہا ہوں، یہ اہانت نہیں ہے؟ بھائی ابھی دیکھیں نا، آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اگر میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے بات کروں اور دوسرے سے کہیں ہاتھ واتھ ہلاتا رہوں، یہ کرتا رہوں، آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ آپ کو برا لگے گا۔ کوئی میرے ساتھ کرے مجھے برا لگے گا کہ بھئی تم میرے ساتھ بات کر رہے ہو، یار تم مجھے ٹائم نہیں دے رہے ہو، تم مجھے کیوں انوالو کیا ہوا ہے؟ پھر میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا بھر کو سوچ رہا ہوں، اصل یہ عبادت، یہ اہانت نہیں ہے، انسلٹ نہیں ہے، یہ انسلٹ ہے، لیکن وہ خدا رحیم و کریم ہے، وہ اس انسلٹ کو بھی میرے سے قبول کر لیتا ہے۔
مان لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے یہی نماز پڑھو، جو بھی آتی ہے وہی پڑھو، اس کو ہی پڑھ لو۔ تو ایسا محترم پہلے مرحلے کے اندر اپنے اندر کے بت کو توڑ دیں، خدا کے سامنے جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیں، اندر کی ایروگنس، اندر کا ایک مقام، یہ وہ، یہ سب ختم کریں۔ کیا فضول سی چیز ہے، دنیا کی ذلیل ترین حقیر ترین انسان ہے ہم اللہ کے سامنے۔ دوسرے مرحلے میں اعتراف کر لیں کہ ہاں کچھ نہیں۔ تیسرے مرحلے میں اپنے گناہوں کے بوجھ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کے بوجھ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ جب گناہوں کے بوجھ کو پہچان لیں، اب چوتھے مرحلے میں خدا سے کہیں خدایا میں کیا کروں کہ تیری خوشی کا سبب بنوں۔ دو بہت امپورٹنٹ کام ہمیں شب قدر میں کرنے ہوتے ہیں، دو بہت اہم کام۔ نمبر ایک، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیے۔ اہل بیت دعاؤں کے اندر بار بار فرماتے ہیں فقاک رقبتی من النار۔ فقاک کہتے ہیں پھندے کے بند پھندے کے کھولنے کو، جیسے کسی گلے میں پھندا بندھا ہوا ہے، اس پھندے کو کھول دیں، اس کو کہتے ہیں فقاک۔ رقبتی کہتے ہیں گردن۔ فقاک رقبتی من النار، اے خدا مجھے آتش جہنم کے پھندے سے نجات دے دے۔ میری گردن میں آتش جہنم کا ایک پھندا لگا ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے، مجھے اس سے نجات دے دے۔ پہلا کام جو ہمیں چاہیے، تمام تر جدوجہد، تمام تر کوشش اس بات کی ہو کہ خدا جو گناہ کر دیے ان گناہوں پہ معاف کر دے، ایک بات۔ دوسرا ایجنڈا کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ اچھا ہے نا کہ انسانوں کو پتہ ہو کہ بھئی ہم کرنے کیا والے ہیں، تاکہ رات اچھے طریقے سے ہدف سے خرچ ہو۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے نا، ہمارے 1 سال کے اعمال طے ہونے والے ہیں، 1 سال کے اعمال اس وقت طے ہونے والے ہیں، اگلے چند گھنٹوں کے اندر بہت کچھ طے ہونے والا ہے۔ ہمیں وہ جو طے ہونے والا ہے اس کو اچھی چیزیں طے کروانی ہیں، کہ ہمارے 1 سال کے لیے جو ہمارے لیے قضاء و قدر میں طے ہو، وہ اچھی چیزیں ہمارے لیے طے ہو جائیں۔ مثال کے طور پر کیا چیزیں طے ہوتی ہیں؟ یوں ہی میں کہہ رہا ہوں، مثلا میں اگلے سال تک مجھے حج کا ثواب ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے، آج رات طے ہوگا۔ مجھے شہید ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، یہاں طے ہوگا۔ اہل بیت کی پیروی کے اندر کتنا آگے بڑھنا ہے، آج شب میں طے ہوگا۔ ان کے ماننے والوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی، ابھی طے ہوگا۔ میں چاہتا ہوں میں گناہوں سے بچا رہا ہوں، میں غیبت نہ کروں، کسی کی اہانت نہ کروں، کب طے ہوگا؟ آج کی شب، آج کی شب یہ سب طے ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر سال کے دوران میں اگر کبھی ایسا ہو نا، آپ کے کسی دوست کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، کسی دوست کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، کوئی بہت پرانا دوست تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا، شب قدر آ گئی، تو اب اللہ سے کہ خدا پچھلے سال تو فلاں دوست نکل گیا تھا، اگلے سال اور کوئی دوست نہ نکل جائے، ابھی طے ہونے والا ہے، یہ سب ابھی طے ہوگا۔ کن کے ساتھ میری دوستیاں رہیں گی، کن سے میری دشمنیاں رہیں گی، کن کی دوستی میں آگے بڑھوں گا، کن کی دشمنی میں آگے بڑھوں گا، یہ بھی طے ہوگا۔ اپنی لیے اچھی چیزیں جمع کروا لیں۔ البتہ یہ نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر جو طے ہو گیا وہ 100% بعد میں پورے سال کچھ بھی کر لوں نہیں ہلے گا، نہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو طے ہوتی ہیں نہیں ہلتی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر میں ابھی کوشش کر لوں، اقتضاءات سارے جمع ہو جائیں گے، گراؤنڈ سارے ہموار کر دیے جائیں گے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس موقع پر کوئی اور بدبختی میرے سر کے اوپر نہ آئی تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایسے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ابھی میں یہاں پہ ماہ مبارک رمضان میں یہاں پر ہوں، اگلے سال ماہ محرم میں جہاں تبلیغ کے لیے جاؤں گا وہاں مجھے توفیق نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ابھی طے ہوگا۔ اگلے سال میں کتنے مومنین کی خدمت کر سکوں گا، یہ ابھی طے ہونے والا ہے۔ یہ سب ابھی ہونے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ آج کی رات میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ 1 سال کی میری زندگی طے ہونے والی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ 2 ایجنڈا ہیں ہمارے پاس۔ نمبر 1 اپنے گناہوں کی مغفرت، ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کروانی ہے خدا متعال کے حضور، اور نمبر 2 یہ جو سب طے ہونے والا ہے ان کو اچھی چیزیں ہم نے طے کروانی ہے۔ اچھا، اس میں کیا کیا چیزیں مددگار ہو سکتی ہیں گناہوں کو بخشوانے میں بھی
اور یہ اچھی چیزیں طے کرنے میں بھی میں نے 2-3 اسٹیپس آپ کی خدمت میں عرض کیے. سب سے پہلے تو میں اپنے بت کو توڑوں، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر یہاں بیٹھوں اور کچھ بنا کے نہ بیٹھوں. اپنے گناہوں کا اعتراف کروں، اپنی ذلت کا اعتراف کروں اپنے دل سے. حتی الامکان کوشش کریں کسی کے بغض کینہ کو وہ بھی تو دل سے نکال دوں، حتی الامکان. کیوں؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس برتن میں گندگی ہو دودھ بھی ڈالو تو دودھ خراب ہو جائے گا. ہمیں پاکیزہ دل چاہیے، بغض والا دل نہیں چاہیے. جس دل کے اندر بغض، کینہ، حسد، دشمنیاں یہ سب بھری ہوئی ہوں اس کے اندر اللہ کی معنویت نہیں آتی. کامیاب انسان آج کی شب کون ہوگا؟ آج کی شب میں کامیابی کسے ملنی ہے؟ میں 2-3 چیزوں کو سوچتا ہوں کامیابی. نمبر 1 کامیابی یہ ہوگی کہ وہ اپنے پچھلے گناہوں کی بخشش کروا لے، وہ شخص کامیاب ہو جائے گا. 1. نمبر 2 وہ کامیاب ہوگا جو اپنی اگلی زندگی کے لیے اچھائیوں کو اپنے لیے لکھوا لے، یہ کامیاب انسان ہوگا. نمبر 3 کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کی بیماریوں کا علاج بھی لے لے اور اپنے آپ سے شفا بھی نصیب کروا لے. کیونکہ عزیزان محترم ہوتا کیا ہے، میں نے پچھلے گناہ بخشوا لیے، اگر بیماری باقی ہے تو پھر گناہ کروں گا یا نہیں کروں گا؟ پھر گناہ کروں گا تو میرے گناہ تو پھر ڈھیر ہو جائیں گے. تو مجھے پچھلے گناہ بھی بخشوانے ہیں، اپنی بیماریاں بھی ختم کروانی ہیں. یہ 3 کام مجھے کروانے ہیں، پچھلے گناہ بخشوانے ہیں، نفس کی بیماریاں ختم کروانی ہے، اگلے سال کے لیے اپنا مقدر اچھا لکھوانا ہے. اچھا پھر آخری بات آگے تک لے جاؤں نا، بالکل آخری 2 جملے بھی کہہ دوں. یہ کیسے پتہ چلے گا آج کی رات اچھی گزری یا نہیں گزری؟ رات تو گزر جائے گی، چند گھنٹے کی بات ہے، 4-5 گھنٹے یہ تو گزر جائیں گے. کل کیسے پتہ چلے کہ رات میں جو کچھ کارروائی کی وہ کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر کل آپ کو یوں لگے کہ خدا زیادہ ذہن میں ہے، خوف خدا، خشیت خدا مجھے غلط کاموں سے روک رہا ہے، میرے اندر کچھ امپروومنٹ آئی ہے نفسانی طور پر، اس کا مطلب ہے کل کی رات کامیاب ہو گئی، اس کا مطلب ہے کل کی رات اچھی ہو گئی. میرا رابطہ خدا سے زیادہ بحال ہو گیا ہے، مجھے خدا سے گفتگو کرنے میں مزہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کل کی رات کچھ اچھائی نصیب ہو گئی ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ آج کی رات گزری، کل کا دن طلوع ہوا، نہ خوف و خشیت ہے، نہ نفس کے اندر تبدیلی ہے، نہ اچھائیوں پہ توجہ ہے، نہ برائیوں سے نفرت ہے، اس کا مطلب ہے ایک رات اور گزر گئی، ایک رات اور گزر گئی. اور ہم سب پناہ مانگیں گے خدا ایسا نہ ہو شب قدر ایسے ہی گزر جائے. ہمیں توجہ چاہیے خدا نہ. انشاءاللہ جو مین پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. اور ہر انسان اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا سول سرچنگ، اپنی روح کو کریدنے کی رات ہے. اپنے اندر کریدیں کہاں کہاں خرابیاں. اوپر سے کام کرنے سے کچھ نصیب نہیں ہونا ہے، اس کو اندر تک کریدیں. اس کے اندر کچھ نفسانی خواہشات ہیں، کچھ دنیا سے تعلقات ہیں، کچھ نفس کی غلط خواہشات جمع ہوئی ہوئی ہیں، ان سب کو کرید کے باہر نکالیں. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، کبھی ظاہری دعا نہیں کرنی چاہیے، دل کی گہرائیوں سے کرنی چاہیے. خدا ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ.